بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح فاطمہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی فاطمہ کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی اور سب گھر والوں کی زیادہ لاڈلی تھی قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور سنائیں۔ فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھیں جس سے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کے لاتی تھیں جس سے سینے پہ رسی کے نشان پڑ گئے تھے، خود ہی جھاڑو دیتی تھیں جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے۔ میں نے حضرت فاطمہ سے کہا، تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے، سہولت رہے گی۔ وہ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کو مجموعہ تھا، اس لیے واپس چلی آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پہ تشریف لائے اور فرمایا، تم کل کس کام کو آئی تھیں؟ وہ چپ ہو گئیں، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکیں۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینے پہ بھی نشان پڑ گئے، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا ایک خادم اگر مانگ لائے تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کام کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ خادم سے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول کی تجویز سے راضی ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کا حکم ایسے ہی دیتے ہیں جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کم سنائی دینے کی شکایت کی اور اس کا علاج دریافت کیا تو امام جعفر صادق نے فرمایا، تسبیح فاطمہ کثرت سے پڑھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہر شخص طاقت رکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اس کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا احد سے زیادہ ہے۔ یعنی ان کلمات میں سے ہر کلمہ ایسا ہے جس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور ایک پہاڑ کیا نامعلوم کتنے ایسے پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ سارے آسمانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، سبحان اللہ کا ثواب آدھا ترازو ہے اور الحمدللہ اس کو پر کر دیتی ہے، اور اللہ اکبر آسمان زمین کے درمیان کو پر کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر مجھے اس ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پہ آفتاب نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں اور عزیزوں کو خاص طور سے ان تسبیحات کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ سونے کا ارادہ کریں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک 33 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے دینی مشقتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ان تسبیحات کو تلقین فرمایا۔